السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ، میں ہوں سارہ خان۔ ناظرین، گمان ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ پرتشدد احتجاج اور مار دھاڑ، کفن کی سیاست، جنازوں کی سیاست، اس کے گرداب میں غوطے کھاتی ہوئی جو ہے اب وہ ایک مذاکراتی تنکے کے انتظار میں نظر آتی ہیں۔ اور یہ جو مذاکراتی تنکا ہے، یہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ اسے کہیں کہ اس کا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آفر کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی جماعت جس نے واضح طور پر کیٹیگوریکل جس کا سٹینس تھا کہ ہم نے کسی بھی صورت جو اس وقت انکمبنٹ گورنمنٹ ان کے ساتھ ایک میز پر ہم نے نہیں بیٹھنا، تو ان کی جانب سے مذاکراتی آفر کا آنا جو ہے یہ ایک بڑی سلور لائننگ تو نظر آتی ہے۔ مگر کیا واقعی میں ایسا ہے، اور کیا ایسا کوئی ڈائیلاگ پروسیس یا کیا مفاہمت جو ہے، مصلحت اور مذاکرات جو ہے پاکستان کے پولیٹیکل ڈسکورس کے اوپر حاوی ہوتے نظر آئیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تمام سچویشن پاکستان کا جو پولیٹیکل ساری سچویشن انفولڈ کب ہو رہی ہے کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل کانٹیکس بھی ہے اس کا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے رچرڈ گرینل کے جو ہے پیدر بیانات کے اوپر بھی پاکستان کے اندر جو ایک طبقہ بڑی خوشیاں منا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ زلمے خلیل زاد اور جان جیمز جو ہیں، جو کہ یو ایس کانگریس کے اندر بڑا نمایاں کردار ادا رکھتے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے پاکستانی اسٹیٹ کے آن سلاٹ جو ہے وہ مزید زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ان کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ ان تمام چیزوں کی ٹائمنگ کی کتنی امپورٹنس ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے پاکستان کے اوپر فریش امریکن سینکشنز بھی آ جاتی ہیں پاکستان کے نیوکلیئر ڈیلیوری سسٹم بیلسٹک میزائل کے اوپر۔ تو کیا یہ تمام چیزیں جو ہے انٹر لنکڈ ہیں؟ یہ جو تمام پاکستان کی پولیٹیکل مینوورنگ ہو رہی ہے، کیا الٹیمیٹلی جو ہے اس کا واحد ایک ہدف یا نشانہ جو ہے وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے؟ ان تمام پہلوؤں کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد فیضی صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ نگار۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو منہ لگائے گی؟ دیکھیے، انہوں نے ہمیشہ چوروں ڈاکوؤں کو ہی منہ لگایا ہے، اور جن کو وہ کہتے ہیں، وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں رضی صاحب، کہ لمحہ موجود میں یہ جو الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اسی وقت یہ خود یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے الیکٹیبلز، اور ہم اپنے بندے کھڑے کریں گے، پھر جہازوں کی آنیاں جانیاں، اور پھر پٹے ڈال دینا، اور پھر فیض حمید کا پریشر، اور لوگوں کو ڈرانا اور کہنا کہ بیعت کر لو، ہو جاؤ مقلد عمران خان کے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ حکومت کیسے بنی تھی۔ لہٰذا یہ جو ہے نا، یہ گلے لگاتے ہیں، لیکن اس دفعہ اس گند کو باقی جماعتیں اس طرح سے گلے نہیں لگانا چاہ رہی، اور کیونکہ انہوں نے گند، میں کیوں کہا گند، اس کی وجہ ہے، اگر آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا کہ جو انٹرنیشنل سازشیں ہیں جو پاکستان کو پنپتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جن کی نظروں میں کھٹکتا ہے ہمارا ایٹم بم اور ایٹمی قوت، اور پہلی اسلامی ایٹمی قوت، تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ اس گند کے ذریعے پاکستان میں اتنا گند ڈالا جائے کہ پاکستان کی فوجی مصنوعات، پاکستانی مصنوعات کا بائیکاٹ، حالانکہ دیکھا جائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جاتا، اور اس میں ریاست مدینہ کے جو دعوے دار تھے وہ لیڈ لیتے، اور ان کا ٹویٹ آتا، اور ان کے لیڈرز کے بیانات آتے، وہ فلسطین کے حق میں ریلیز کرتے اور اسرائیل مخالف نعرے لگاتے، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ فیضی صاحب، اس وقت ایک اور آرگومنٹ بھی پیرلل ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں اگر مذاکرات کر لیتی ہے، تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے 26 نومبر ناکام ہوا، سول نافرمانی کا کارڈ بھی فلاپ ہو گیا، اس وقت القادر ٹرسٹ کی بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور سزا امیوننٹ ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت اگر پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات میں شامل ہوتی ہے تو ان کے اوپر پاس زیادہ لیوریج تو نہیں ہے، تو حکومت کا ہی فائدہ ہے۔ نہیں، دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں۔ آپ نے کہا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی، میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں مسلسل کہ فیصلہ محفوظ ہوا اور یہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ، اور ان کو لگ نہیں رہا، ان کو پتہ ہے، چونکہ خود پتہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے آج کیا ہے، میں لاکھ کہتا رہوں کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا،
میں نے یہ غلطی نہیں کی, لیکن مجھے تو پتہ ہے نا, یہاں سے آپ کو آواز آ جاتی ہے کہ میں کس سائڈ پہ کھڑا ہوں, غلط یا صحیح, لہٰذا انہیں تو پتہ ہے. اس کی وجہ کہ 35 کے قریب گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں, اس میں اس وقت کی جو کابینہ تھی اس کے اراکین شامل ہیں, اس وقت کے جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ شامل ہیں, اور کیبنٹ ڈویژن کے لوگ شامل ہیں, اور جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, بند لفافہ تھا, لا دو بس حاضری کہہ دو ٹو تھمز اپ, اور یہ ہو گیا. اور اس کے بعد وہ اتنی بڑی اماؤنٹ اس کا قومی خزانے میں نہ جانا, اور اس کے بعد پھر اس کے تحت کیا کیا حاصل کرنا, پھر اسی کے تحت آپ نے دیکھا نہیں کہ اتنے کیرٹ کی انگوٹھی چاہیے تو وہ کہندی ابا جی نہیں مینو تو اینے دی لے کے دیو. تو یہ ساری آڈیوز بھی ہم نے سن لی ہوئی ہیں, لہٰذا یہ ساری چیزوں کو اگر ملائیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انہوں نے جرم تو کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان سارے ٹاپکس سے, سارے مقدمات کے حوالے سے پچھلے دنوں پیرنی صاحبہ نے سعودی عرب کے خلاف بیان بھی دیا, شریعت کے حوالے سے گفتگو بھی کی, اور یہی وجہ تھی کہ گڈ موڈ اتنا کر دیا جائے, معاملہ اتنا لوگوں کے ذہن وہ وکٹم کارڈ پلے کرنا, وہ ان کا ٹریڈیشنل. فیضی صاحب دیکھیں اس میں نقطہ یہ آتا ہے کہ اس وقت فائنینشیل فراڈ کی جو پروسیڈنگز ہیں, یہ القادر ٹرسٹ کیس میں یہ امییننٹ ہے, اس کے اندر جو وہ سزا سے نہیں بچ سکتے. پوزیشن آف ویکنیس کے اندر اس کا پی ٹی آئی ہے, چونکہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کارکن بھی کیسے ڈسگرنٹلڈ ہے, کیسے ان کو بیچوں بیچ چھوڑ دیا گیا, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, آپس کی لڑائیاں موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام کارڈز ان کے فیل ہو چکے ہیں. ایسے میں پوزیشن آف ویکنیس کے اندر اگر وہ مسالت کی ایک انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی ہے, اگر وہ میز کے اوپر آئے ہیں, اگر وہ بات چیت کرنے کے اوپر فائنلی جو ہے سڑکوں سے عوام کے اندر آئے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرے؟ چونکہ آپ نے دیکھا کہ ماضی کی اگر مثال سامنے رکھے, بھٹو صاحب تھے, وہ اپنی اپوزیشن کو خود میز پر لے کر آئے. آپ نے دیکھا ایوب خان جو ہے وہ خود اپنی اپوزیشن کو میز پر لے کر, حکومتیں ہمیشہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر ہی ہوتی ہیں اور وہی پہل کرتی ہیں. دیکھیں حکومت نے تو پہلے دن سے, جب یہ حکومت نہیں تھی, جب یہ حکومت میں نہیں تھے موجودہ صاحبان اقتدار و اختیار, تو جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ تب بھی کہتے تھے کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پھر ان کی حکومت بنی تو انہوں نے کہا آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہی ایک ٹانگ پہ کھڑے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں مذاکرات کرنے. اب مذاکرات اب بھی بڑا پن کا ثبوت تو دیا ہے. اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب نے خود کہا کہ میرے صرف آفس کے ہی نہیں, میرے گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں, معاملات کو بڑھانے کے لیے, مذاکرات کے لیے کسی وقت بھی 24 گھنٹے آیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے پہلے بتائیں تو صحیح کہ آپ کے ذہن میں ہے کیا. اب دیکھیں مذاکرات کیا, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں نا, بات کر رہا ہوں, یہ مذاکرات ہی ہیں ہمارے, ہم بول رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, وہ کیمرے کے سامنے ہیں یا کیمرے کے بغیر ہوں, لہٰذا اس میں کوئی تو ایجنڈا ہوگا, کوئی تو پوائنٹس ہوں گے, کسی پہ تو بات کرنی پڑے گی. یہ تو طے ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے اس کی رہائی ہے وہاں سے مذاکرات شروع ہوئے ایتے نہیں جو ہونے, یہ تو ہوں گے ہی نہیں. لہٰذا بات کیجئے وہ کہ آپ کو کون سے ایسے قوانین چاہیے, کون سے ایسے مندرجات ہیں, کون سی ایسی ترامیم ہیں, کون سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے. فیضی صاحب وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کا سٹینس بالکل کریکٹ ہے کہ کبھی بھی مذاکرات جو ہے مشروط یا گولی کی بندوق کے اوپر نہیں ہوتے. آپ نے جو ہے ساتھ میں سول نافرمانی کی تلوار لٹکائی ہو اور ساتھ آپ مذاکرات کی باتیں کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اس تمام سچویشن کا ایک انٹرنیشنل کانٹیکس بھی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی اور حکومت کی جو لڑائی ہے اور جو ایک سیاسی پولرائزیشن ہے, ایک فولٹ لائن ایسی کریٹ ہو چکی ہے, اس کا فائدہ باہر بیٹھے ہوئی سیپریٹسٹ قوتیں بھی اٹھا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر بیٹھے ہوئے ٹویٹر ہینڈلز کیسے کیسے آپریٹ ہو رہے ہیں, یوٹیوبرز جو ہے نیریٹو کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کر کیسا پروپیگنڈا ریاستی اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے. اور یہی جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے نتیجے میں رچرڈ گرینل جو ہے اس کے پیدر ٹویٹس آتے ہیں پاکستانی ریاست کے خلاف. پھر ہم نے دیکھا کہ امریکن کانگریس سے ایسی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. زلمے خلیل زاد آپ دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس بیانیے کو خرید رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز میرے یہاں پہ ریکارڈ میں ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں جو آپ ٹویٹر ہینڈلز کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ مجھے مل جاتا ہے, میں ڈیلیٹ اگر نہ کر چکا ہوا, تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ یوٹیوبرز, صرف یہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ٹویٹ کرنے والے اور ہینڈلر جو ہیں وہی نہیں صرف, بلکہ میں آپ کو ایک چیز ایسی سناتا ہوں, میرے سامنے آ گئی ہے. دیکھیں ایک ہے ریان گریم, ٹھیک ہے, اس نے ایک ٹویٹ کیا, اس پہ اس نے لکھا کہ اینڈ آف کورس دا ملٹری کنٹرولڈ نیوز آؤٹ لیٹ از
फंडेड बाय यूएस एड, और उस पे रिचर्ड ग्रेनल लिखता है नॉट फॉर लॉन्ग, के मजीद अब ये नहीं हो सकेगा। मतलब क्या है कि सिर्फ बैरूनी नहीं, आपके अंदरूनी मीडिया को भी इस्तेमाल करने की साजिश की जाएगी और हालात गुडमुड करने की कोशिश की जाएगी, प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, इदारों पे फिर से हमलावर होने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा ये जो आपने बात की, मैंने कहा साथ ये भी आपको बता दूं कि अंदरूनी मीडिया, उसकी वजह बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्हें कभी सैलाब के, जिन्हें कभी किसी मसले के हवाले से फंड दे दिए गए और उन्हें खड़ा कर दिया गया, एम्पायर्स बन गई, और उसके बाद फिर उन्हें किस तरह इस्तेमाल किया गया। और हमने ये देखा माजी में 2014 के धरनों के अंदर भी हमने ये देखा, हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, तमाम तर सियासी जमातें इकट्ठी थी, मगर मीडिया 24 घंटे एक बंदे को कंटेनर पे खड़े होके, और एक बंदा जो कफन लहराने वाला था, हजरत साहब, जो कहता था मैं अपनी जराबें तक बेच के आ गया हूँ, मैंने अब मर के ही जाना है, शहीद होना है या इनकलाब लेना है, लेकिन तब भी दिखाया गया 24 घंटे। और उस वक्त की, चूँकि उस वक्त के वो जो गुनाह में शरीक थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, लिहाजा वो किस तरह हमने देखा साजिशें कैसे पनपती हैं। अच्छा, साजिशें, कॉन्स्पिरेसीज की जहाँ तक बात करें, हमने ये भी देखा कि एक बड़ी रिग्रेटेबल इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये भी हुई कि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका, वो पाकिस्तान की जो है बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा देता है कि पाकिस्तान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल की ताकि तैयारी ना कर सके, अपना डिफेंस, अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है बेहतर ना कर सके। आप ये भी साथ में देखें कि एक तरफ प्रेशर हमारे ऊपर हमारे पॉलिटिकल हालात के हवाले से आ रहा है, हमारे अदालती मामलात के अंदर मुदाखलत की जा रही है, लॉ फेयर का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और साथ साथ जो है हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही है हमारे दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए। ये तमाम की तमाम लिंक्स, ये तमाम कड़ियाँ कहाँ जुड़ती हैं? ये तमाम कड़ियाँ आपने सही जोड़ी हैं, और इसके पीछे जो सेहूनी लॉबी है, अमेरिका तो खुद जो है वो सेहूनियों के बलबूते पे चल रहा है, और अगर ज्यूज़ जो हैं, अगर उनके सरमायाकार अपनी सारी रकम निकाल लें तो अमेरिका कितने रह जाएगा। लिहाजा अमेरिका के ज़रिए सब कुछ होता है ना। अब देखिए, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था, माजी में हमने नवाज शरीफ साहब को देखा ये कहते हुए, और अब शहबाज शरीफ साहब ने जब ये कहा ना कि वर्ल्ड IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, उसी दिन मैंने कहा था अल्लाह खैर करे और हमें नज़र बद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए। हम जो ही उड़ान भरने की या उठान की कोशिश करते हैं, आज जब हम ये बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले या जब भी ये नाज़रीन तक जाएगा, एक दिन पहले भी हो सकता है, कि मिस्र के अंदर जिस कदर कलीदी किरदार अदा किया, खिताब किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह UN में किया और जिस तरह उन्होंने बताया, और जिस तरह पाकिस्तान ने इसराइली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उसके खिताब पे बाइकआउट किया, लिहाजा वो सारी दुनिया को मैसेज तो चला गया ना कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान से उम्मत मुस्लिमा को बहुत सी उम्मीदें हैं, और जो मैं आज मिस्र की बात कर रहा हूँ, D8 के अंदर वो कौन से ममालिक हैं, वो हमें किस तरह थपकी देते हैं, वो किस तरह हमें देखते हैं कि रश्क और बड़ी निगाहों से, कि रश्क से देखते हैं कि वाह 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 ये है इस्लामी एटमी कुव्वत। लिहाजा वो जो आप कह रहे हैं ना कि साजिशी अनासर, वो सेहूनी लॉबी हो, वो यहूदो हनूद, वो मिल के जिस तरह इस्तेमाल करते हैं अमेरिका को, अमेरिकी कांग्रेस को, कांग्रेसमैन्स को, और उसके बाद वो जिस तरह की चीज़ें, कभी इंसानी हकूक़ के नाम पे, कभी एक पॉलिटिकल कह दिया गया कैदी है, और भाई तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे वहाँ वो मोना लियोन्स्की का स्कैंडल अगर सामने आ सकता है, तुम्हारे यहाँ अगर वाटर गेट आ सकता है, तुम्हारे यहाँ अगर ये सारा कुछ हुआ है, तो हमारे यहाँ भी अगर हुआ है तो हमें हक है कि अदालतों में हम मुकदमा चलाएं। उसके ऊपर क्या अमेरिकन रिस्पांस था, फिर यूके रायट्स के ऊपर यूके का क्या रिस्पांस था? इन्हें अच्छा, वो अमेरिका बात करेगा पाकिस्तान की, हमें ये हक है और ये हम हक इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। इशू ये है कि उस अमेरिका को ये नज़र नहीं आ रहा कि फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, गाज़ा के अंदर क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, कितने उसने कब्रिस्तान बना दिया, शहर के शहर खंडर बना दिए, छोटे छोटे बच्चे। आप वो रिपोर्ट्स देखें कि बच्चे जो थे उसमें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हर वक्त ये कहते हैं, उनकी जो गुफ्तगू सामने आई है कि हमें हर वक्त लगता है कि अभी हम मर जाएंगे, अभी हम
مر جائیں گے. اس قدر شفافیت ہے وہاں پہ, اور ادھر اس قدر بے شرمی اور ڈٹائی ہے, اور بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے. فیضی صاحب سوال یہاں پر میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ اس وقت جو ہے امریکن پریشر جیسے پاکستان کے اوپر آ رہا ہے, سینکشنز بھی اس کے نتیجے کے اندر آ جاتی ہیں, تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے پالیسی ساز ادارے ہیں, وہاں پر انڈینس جو ہے وہ بڑی بڑی کی پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ سے جو انڈین ڈائسپورا ہے وہ وہاں پر صرف انڈین مفادات کے لیے کام کر رہا ہے, جبکہ یہاں سے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. وہ لابنگ بھی ان لوگوں کے ذریعے سے کروا رہا ہے جن کا ایک دہائیوں سے جن کا جو ہے وہ ایک ایجنڈا, ایک پروفائل اینٹی پاکستان اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف. تو کیا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ ریاست پاکستان کے اگینسٹ جا کر جو ہے ہماری دھرتی کے خلاف جو ان لوگوں کو متحرک کرنے کے بعد یہ جو ابھی سینکشنز کا نتیجہ بھی آیا, کیا ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ کس ایجنڈا کے اوپر ہیں؟ دیکھیے میں بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں, اور سب کے لیے نہیں ہے, یہ اوورسیز پاکستانی میرے بہن بھائی ہیں, لیکن وہ بہن بھائی ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں باقی سے کسی سے رشتہ تو میرا ہو ہی نہیں سکتا. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے رشتوں پہ جو میرے وطن عزیز کے خلاف کام کرے, وہ تو بڑا میں کلیئر ہوں. دیکھیے اس لیے پاکستانی, اب ذرا سنیے گا, پاکستانی جتنے بھی ہیں, میں سب کو میں نے پہلے کا نہیں کہہ رہا, بہت سارے پاکستانی وہ انڈین جو ہیں ان کے ملازم ہیں, خود اس قابل تو ہے نہیں کہ انڈینز کو ملازم رکھ سکیں, لہٰذا یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں, ویلفیئر لینے والے لوگ ہیں. آپ انگلینڈ کے اندر دیکھ لیں, وہ جتنے بھی وہ چمگادڑیں پھر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ, جو حملہ آور بھی ہو جاتے ہیں, گاڑیوں کو مکے مار رہے ہوتے ہیں, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ویلفیئر لے رہے ہیں؟ انہوں نے غرض ہی کوئی نہیں. اور ان کا اپنا کوئی بزنس ہو نا, ان کا کوئی کاروبار ہو, کوئی ملازمین رکھے ہوں, تو تب تو انہیں بھی احساس ہو. وہ ویلے لوگ, لہٰذا وہ بس ادھر سے ڈالر ملتے ہیں. دیکھیں انہیں اسی لیے ڈالر ملتے ہیں, اسی لیے پاؤنڈز ملتے ہیں کہ یہ لو. اور کتنے جیو ہیں, کتنے یہودی ہیں جن کے پاس لوگ ملازم ہیں, اور وہ جو اب جہاں سے پیسے ملیں گے تو آپ وہی بات کریں گے نا. یہ میں بڑی تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے خود بہت سارا وقت وہاں گزارا ہے, اور میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, مشاہدات ہیں میرے. لہٰذا یہ بات دیکھیں, ہندو جہاں پہ بھی ہے اس نے تو ہندوستان کی بات کرنی ہے, اور وہ ہندو وہی بت تھے نا جو کعبۃ اللہ سے اٹھائے گئے تھے. اصل تو دشمن یہی ہے کہ جب وہ لات و منات و عزا کو ڈھا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ, لہٰذا وہ ہمارا ازلی دشمن تو ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مل کے سارے پاکستان کو جس طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. میں 2-3 باتیں جلدی کہوں گا. القادر ٹرسٹ فیصلہ محفوظ ہو گیا, یہ غیر محفوظ ہو گئے. فیض حمید, بڑے بڑے انکشافات مزید سامنے آنے والے ہیں, یہ پھنستے چلے جائیں گے. اور رہ گئی بات اگر کسی قوم لوط کو پسند کرنے والوں کی, تو میں تو بڑا سیدھا سا ہوں اس بارے میں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. پاکستان رہے گا انشاءاللہ. ہاں, اب میرے آپ کے اوپر, حکومت کے اوپر, ریاست کے اوپر, ججوں کے اوپر, جرنیلوں کے اوپر, جرنلسٹ کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر, علماء کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس وقت یہ تہیہ کر لیں, ہم نے رہنا ہے, سیدھی لائن پہ رہنا ہے, صراط مستقیم پہ رہنا ہے, ملک سے محبت کرتے ہوئے رہنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ. فیضی صاحب کوئک ٹیک اس کو بتا دیجئے کہ اس کا جیسے سول نافرمانی کی کال ابھی وڈرا نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی وہ تلوار لٹک رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کبھی مذاکرات کا سگنل دیا جاتا ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے. حکومتی رینکس کے اندر سے بھی کچھ ہاکش آوازیں ہیں, کچھ ڈوش آوازیں ہیں, تو اس میں پریویل کون کرے گا؟ کیا ہم پاکستان میں جو سیاست ہے وہ نارمل سیاست کی جانب جائے گی؟ کیا الٹیمیٹلی سڑکوں سے, چوک چراہوں سے نکل کے پارلیمنٹ کا تقدس بحال ہوگا؟ نہیں, اب چوک چوراہے پہ نہیں جائے گی, یہ طے ہے. اب چوک چوراہے پہ نہیں جائے گی. اب بات کرنی ہوگی, اور بات بھی آئینی اور قانونی کرنی ہوگی. جتنا مرضی باہر سے پریشر ڈلوا لیں. یہ بیسیکلی جو آپ نے مذاکرات کی بات کی, یہ وقت یہ گین کرنا چاہتے ہیں, ٹائم جو ہے نا اس کو گزارنا چاہتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں 20 جنوری کو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. کچھ نہیں ہو جائے گا, ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. لہٰذا یہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں. ہاں, اگر یہ نیک نیتی سے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا, ایک گروپ ان کے اندر موجود ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری بھی تنخواہ لگی رہے اور اسمبلی بھی چلتی رہے اور ہم بھی بیٹھے رہے. ایم این اے تو ہے نا, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین تو ہے نا, اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم کے بعد سب سے زیادہ مراعات تو لے رہے ہیں نا. لہٰذا وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. مسئلہ صرف اتنا ہے, ادھر بھی خوش رکھنا ہے اور ادھر بھی معاملات چلا کے رکھنے ہیں. بہرحال کسی بھی مسئلے کا حل ہوتا مذاکرات ہی ہے. ہاں, اس پہ ایجنڈا کیا ہوگا وہ اب پاکستانیت ہوگا, اور وہ
قومیت ہوگا اور وہ اسٹیٹ ہوگی. اب فرد واحد جو ہے وہ ایجنڈا نہیں ہوگا. فیضی صاحب آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ انہوں نے بڑے کمپریہنسو انداز میں یہ بتا دیا کہ اگر مذاکرات ہوں گے، اگر پاکستان نے بحیثیت ملک ریاست آگے بڑھنا ہے تو ایجنڈا جو ہے وہ ایک میز پر بیٹھنے کا، یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے مذاکرات کا ایک ہی ہوگا. وہ فرد واحد نہیں ہوگا، وہ ایک شخص کے ارد گرد ریوالو کرتی ہوئی سیاست نہیں ہوگا، بلکہ وہ ریاست پاکستان ایجنڈا ہوگا. یہاں کے عوام ایجنڈا ہوں گے، جمہوریت، پارلیمنٹ کا تقدس ایجنڈا ہوں گے، اور پاکستان کی ریاستی ادارے اور پاکستان کے ریاستی اداروں کا تقدس ایجنڈا ہوگا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.